بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ جو شیئر کروں گی وہ ہے کہ خشیت الہی کیا ہے اور خاشعین جو ہیں ان کی کیا صفات خصوصیات ہوتی ہیں۔ ترجمہ دیکھیں کہ ہے کہ جس شخص نے نافرمانی کی اور دنیا کی زندگی کو سب کچھ جانا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جس شخص نے اپنے رب کی جلال و قدرت سے خوف کھایا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک دیا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جس اہم اور خاص بات کی طرف ہماری توجہ مرکوز کروائی ہے وہ ہے خشیت الہی۔ اس کے بعد ایک اور ترجمہ ہے کہ تم لوگوں سے نہ ڈرو لیکن مجھ سے خوف کھاؤ۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر تم سب مومن ہو تو لوگوں سے نہیں بلکہ مجھ سے خوف کھاؤ۔ آج کی اس گھٹا ٹوپ فتنوں اور لادینیت کے دور میں جہاں چند ظاہری اعمال کر لینے ہی کو خشیت ربانی کے لیے کافی سمجھ لیا جاتا ہے اور بزم خویش خاشعین ربانی میں سے ہونے کا دعویٰ کر دیا جاتا ہے، وہاں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سی صفات ہیں جن کی بنیاد پر ایک شخص کو خاشعین کے زمرے میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ ذیل میں خشیت ربانی پائے جانے کی چند علامتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بندہ ظاہر شریعت کا سختی کے ساتھ پابند ہو، خلوت میں، جلوت میں، اندھیرے میں، اجالے میں، ہر لمحہ اور ہر حال میں آداب شریعت کو ملحوظ خاطر رکھتا ہو۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس کی زبان جھوٹ، غلط بیانی، غیبت، چغلی، بہتان تراشی، تہمت اور جملہ فضول و لغو باتوں سے پاک ہو، علوم اسلامیہ کی تحصیل میں مشغول ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر اور تلاوت قرآن میں رطب اللسان ہو۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ حرام کھانے سے مکمل پرہیز کرے، کیونکہ حرام کھانے والوں پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ترجمہ ہے کہ بنی آدم کے پیٹ میں جب حرام لقمہ پہنچتا ہے تو زمین و آسمان کے تمام فرشتے اس پر اس وقت تک لعنت بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہتا ہے، اور اگر وہ اسی حال میں مر گیا کہ حرام لقمہ اس کے پیٹ میں رہا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ممنوعات شرعیہ یعنی جس سے شریعت نے منع فرمایا ہے ان سے خود کو دور کر لے، بلکہ کبھی ایسی بھی نوبت آ جائے کہ ماحول سازگار ہو، برائی کی کھلی آزادی ہو اور بظاہر کسی دنیاوی پکڑ کا اندیشہ بھی نہ ہو، تب بھی منع کردہ باتوں سے خود کو بچا لے اور اپنا دامن داغدار نہ ہونے دے۔ ٹھیک ہے جی، اب مجمع لطائف کے حوالے سے امام محمد غزالی لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک کثیر العیال عابد تھا، اسے تنگ دستی نے گھیر لیا۔ جب وہ بہت پریشان ہوا تو اپنی عورت سے کہا کہ جاؤ کسی سے کچھ مانگ کے لاؤ۔ عورت نے ایک تاجر کے ہاں جا کر کھانے کا سوال کیا۔ تاجر نے کہا کہ اگر تم میری آرزو پوری کر دو تو جو چاہو لے سکتے ہو۔ مجبور عورت چپ چاپ خالی ہاتھ گھر لوٹ آئی۔ بچوں نے جب ماں کو خالی ہاتھ آتے دیکھا تو وہ بھوک سے چلانے لگے اور کہنے لگے کہ امی ہم بھوک سے مر رہے ہیں، ہمیں کھانے کو دو۔ عورت دوبارہ اسی تاجر کے پاس گئی اور پھر کھانے کا سوال کیا۔ تاجر نے پھر وہی بات کی جو پہلے کہہ چکا تھا۔ عورت رضامند ہو گئی، مگر یہ دونوں تخلیے میں پہنچے تو عورت خوف سے کانپنے لگی۔ تاجر نے پوچھا کہ کس بات سے ڈرتی ہو؟ عورت نے کہا کہ میں اس رب لم یزل کے خوف سے کانپ رہی ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اس پر تاجر بولا کہ جب تم اتنی تنگ دستی کی حالت میں بھی خوف الہی رکھتی ہو تو مجھے اللہ کے عذاب سے تو زیادہ ڈرنا چاہیے۔ یہ کہا اور عورت کو بہت سارا ساز و سامان دے کر باعزت رخصت کر دیا۔ ادھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ فلاں ابن فلاں کے پاس جاؤ اور اسے میرا سلام کہہ دو، اور اس شخص سے یہ بھی کہہ دینا کہ میں نے اس کے تمام گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق اس تاجر کے پاس آئے اور اللہ رب العزت کا سلام پیش کیا۔ پھر پوچھا کہ اے تاجر، کیا تم نے کوئی بہت بڑی نیکی کی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں؟ تاجر نے جواب میں مذکورہ تمام واقعہ سنا دیا۔ آخری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ بندہ اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی تمام برائیوں سے پاک اور صاف رکھے، کیونکہ جس کے دل پر خباثت باطن کی گرد جمی ہوتی ہے اس پر کبھی بھی خشیت ربانی کا نزول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کا در بہت خوش قسمت لوگوں کے نصیب میں آتا ہے، خواہ کوئی انسان ظاہر میں کتنا ہی آراستہ کیوں نہ ہو، لیکن ریاکاری، حسد، کینہ، تکبر، حب جاہ
دنیا کی محبت، حب شہرت، حرص، بخل، سوء ظن، نفاق، توہین انسانیت وغیرہ سے جب تک انسان پاک نہیں ہوتا اس وقت تک خاشعین ربانی میں اس کا شمار نہیں ہو سکتا، بلکہ ایسا شخص تمام تر ظاہرداری کے باوجود الٹا ہلاکت کی نظر ہونے والا ہوتا ہے۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب میں وہ تمام صفات پیدا کرے جو ایک خاشعین یعنی خشوع و خضوع کرنے والے بندے کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا شمار اپنے نیک بندوں میں فرما دے، آمین ثم آمین۔ یہ ویڈیو اصل میں مجھ سے کسی اسٹوڈنٹ نے خشیت الہی کے بارے میں پوچھا تھا، تو اس کو میں نے یہ جواب دیے سارے، تو مجھے چیزیں اچھی لگیں، میرا دل چاہا کہ میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ امید ہے کہ آپ بھی اس سے کچھ فائدہ حاصل کر لیں۔ تو ایسے ہی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، انشاءاللہ، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کی ہر طرح سے اصلاح کر سکوں، رہنمائی کر سکوں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔